کیا چیز ایک انسان کو واقعی عظیم بناتی ہے؟ لوگوں کی تالیاں یا خدا کی نظر؟ عرب کے ہوا سے بہتے ہوئے ریگستانوں میں ایک نام خود سخاوت کی کہاوت بن گیا، حاتم الطائی۔ مسافر اس کے خیمے کی آگ کی روشنی سے راستہ پاتے تھے۔ شاعروں نے ہر عمل سخاوت کا موازنہ اس کے ساتھ کیا۔ لیکن جب اسلام آیا، اس کے بچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے، ایک قیدی بیٹی، دوسرا ہچکچاتا بیٹا، اور ایک سوال کیا جو آج بھی دل کو چھو لیتا ہے: ایمان کے بغیر کی گئی نیکی کا کیا انجام ہوتا ہے؟ آخر تک میرے ساتھ رہیں، کیونکہ حاتم کی کہانی میں ایک خاموش راز دفن ہے، ایسا راز جو آپ کے ہر عمل سخاوت کو ایک لمحاتی واقعے سے بدل کر اسے ابدی بنا سکتا ہے۔ کہانی اسلام سے پہلے شروع ہوتی ہے، جب عرب قبائل، رسومات اور عزت کے متضاد اصولوں کا ایک تانا بانا تھا۔ مرکزی پہاڑی علاقے کے قبائل میں جڑواں پہاڑوں عجا اور سلما کے علاقے میں، جو آج شمالی وسطی عرب کا علاقہ ہے، طئی قبیلہ رہتا تھا۔ ان کا نام ایک شخص کے کردار کی وجہ سے دور دور تک پھیل گیا، حاتم بن عبداللہ، جو ہمیشہ کے لیے حاتم الطائی کے نام سے جانے گئے۔ اگر آپ پرانے عربی ادب یعنی ادب عربی کی کتابوں میں جھانکیں، وہ اخلاقی اور ادبی تصنیفات جنہوں نے اسلام سے پہلے کے عرب کی یاد کو محفوظ رکھا، تو آپ کو ایک بار بار آنے والا موضوع ملے گا کہ اگر عرب کہنا چاہتے کہ سخاوت میں سب سے بڑھ کر، تو وہ کہتے حاتم سے زیادہ سخی۔ اس کی شہرت ایک پیمانہ بن گئی۔ مسافر خانوں کے مالک، شاعر، سردار اور عام راہ رو سب نے کہانیاں بیان کیں جو ایک ہی تصویر کھینچتی تھیں: حاتم کا خیمہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اس کا کھانا پکانے والا برتن شاز ہی ٹھنڈا ہوتا تھا، اور رات کو اونچی جگہ پر آگ جلائی جاتی تاکہ کوئی بھی راہ بھولا شخص اندھیرے میں خوراک اور سلامتی تک پہنچ سکے۔ تفصیلات مختلف ذرائع میں مختلف ہیں، مگر تاثر ایک ہی ہے۔ سخاوت حاتم کے لیے صرف ایک عادت نہیں تھی، وہ اس کی پہچان تھی۔ وہ سخاوت محض سماجی پاراستگی نہیں تھی، ریگستانی زندگی کی سختیوں میں مہمان نوازی بقا تھی۔ کسی اجنبی کو کھانا کھلانا اس خوفناک غیر یقینی کے خلاف مزاحمت تھی جو اگلے ریت کے طوفان کے ساتھ آ سکتی تھی۔ عرب اسے کرم کہتے تھے۔ سخاوت اور بہادری اور سچائی کے ساتھ یہ مروہ یعنی شریفانہ کردار کے ضابطے کی بنیاد بناتی تھی۔ زیادہ تر مورخین حاتم کو 6 صدی کے آخر میں رکھتے ہیں، اور تقریباً سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں بعثت سے پہلے وفات پا گئے۔ حاتم اس شام کے دور سے تعلق رکھتے تھے جسے قرآن نے بعد میں کہا الجاہلیہ، یعنی جہالت کا زمانہ۔ اس لیے نہیں کہ لوگوں میں کوئی نیکی نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ الہی ہدایت اپنی آخری صورت میں ابھی نہیں آئی تھی جو ان نیکیوں کو ایک خدا کی عبادت کے گرد منظم کر دے۔ اور پھر دیکھیں کہ اسلام وقت کے پار اس سے کیسے ملاقات کرتا ہے۔ سال گزر گئے، وہی مکہ کے قریب ایک غار میں نازل ہوئی، ایک آواز جو صدیوں سے خاموش تھی، ایک پیغام کے ساتھ لوٹی جو مولیات اور طاقت کو از سر نو تشکیل دینے والا تھا: پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کھلا، مکہ میں صبر، پھر مدینہ کی طرف ہجرت، پھر ایمان، انصاف اور رحمت پر مبنی ایک نیا سماجی نظام بنا۔ اسی دوران طئی کے علاقوں میں پرانے طریقے جاری رہے۔ قبیلہ ایک بت الفلس کی پوجا کرتا تھا، اور ان دنوں ان کا سردار عدی بن عبداللہ تھا، اس شخص کا بیٹا جس کا نام سخاوت
عدی بن حاتم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ملاقاتیں حدیث میں محفوظ سب سے ذاتی اور دور رس بات چیت میں سے ایک ہے۔ جب عدی داخل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اے عدی، مسلمان ہو جاؤ، تم محفوظ رہو گے۔ عدی نے جواب دیا، میں عیسائی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب پرسکون اور گہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرز عمل کی وہ مخصوص باتیں ذکر کیں جنہیں عدی خود جانتا تھا، اور ان کی اس انجیل سے عدم مطابقت کو واضح کیا جس کا وہ دعویٰ کرتا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں، میں جانتا ہوں تمہارا آئینہ کیا دکھاتا ہے، آؤ میں تمہیں تمہارا عکس واضح دکھاؤں۔ پھر کچھ پیشن گوئیاں آئیں جنہوں نے عدی کا دل اسلام سے جوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً یوں فرمایا جیسا کہ مسند احمد اور سنن ترمذی میں روایت ہے، شاید اے عدی تم سمجھتے ہو کہ ہم فقر میں گھرے ہیں۔ اللہ کی قسم، جلد ہی ایک عورت ہیرا سے سفر کرے گی یہاں تک کہ وہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے گی، اور کسرا بن ہرمز کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، اور دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا مگر کوئی قبول کرنے والا نہ پائے گا۔ عدی نے سنا، آدھا یقین آدھا حیرت۔ غور و فکر کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سالوں بعد عدی نے گواہی دی کہ اس نے پہلی 2 نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے مکہ تک امن کے ساتھ سفر کرتی ہے، ایسا امن جو قبل از اسلام عرب میں ناقابل تصور تھا، اور اس نے دیکھا کہ خلیفہ عمر بن خطاب کے دور میں فارس کے بادشاہ خسرو کسرا کے خزانے مسلمانوں کے بیت المال میں لائے گئے۔ تیسری پیشن گوئی کہ دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ صدقہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ ابھی اس کا انتظار کر رہا ہے، اور اس کے بعد آنے والے مسلمان اس پر غور کرتے رہے کہ یہ نشانی کتنی قریب ہے یا کتنی دور۔ لیکن ان دنوں اگر آپ نے حاتم کی کہانی سے ایک چیز لی ہے تو وہ یہ ہو سخاوت۔ اگر آج کے سفر نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو ہمارے ساتھ جڑنے پر غور کریں۔ ہماری کمیونٹی کے ساتھ جو ہر ہفتے ایسے اقساط لاتی ہے جو قرآن اور سنت کی حکمت کو زندگی میں لاتی ہیں، ایسی کہانیاں جو صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ خدا کے حکم سے بدل دیتی ہیں۔ آپ کی سبسکرپشن ہمیں مزید تحقیق پر مبنی مواد تیار کرنے میں مدد دیتی ہے جو معنی رکھتا ہے، اور انشاءاللہ دنیا میں مزید رحمت کے الاؤ روشن کرنے میں مدد دیتی ہے۔